الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر أماتة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں آپ حضرات سے ادباً گزارش کروں گا کہ شوق اور ذوق کے ساتھ دل سے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى. درود کا تعلق دل سے ہے. کس سے بھائی بولو؟ ہمارا پیٹ اتنا بڑا بڑا ہو گیا ہے کہ دل سے آواز کہاں نکلے گی؟ آواز ہی نہیں نکلتی. کم سے کم اتنی بلند آواز سے پڑھو کہ بازو والا بھی سن کے درود پڑھنا شروع کر دے. تو جب پیٹ بڑا ہوگا تو آواز کم نکلے گی درود پڑھنے کی جگہ پر، باقی جگہوں پر بہت زور آواز نکلے گی. اس لیے اپنی روح کو مضبوط کرو، اپنے دل کو مضبوط کرو، اور جب بھی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس سے گرامی آئے تو کیا پڑھنا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر سے ایک بار پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کر عالم جاویدانی کی طرف کوچ کر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں. ہم آپ اس کی اولادوں میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں. ہم اور آپ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پاک گھر میں بیٹھ کر
اللہ کے حبیب جس کو اللہ نے کائنات کا بنانے کا اصل مقصد بنایا، اس حبیب کی ذات پر، اس حبیب پر ہم اور آپ درود پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو یہ کہہ کر کے بخش دے گا، یہ کہہ کر کے جنت میں جگہ دے دے گا، یا ان کے درجات کو بلند کر دے گا کہ تیرا بیٹا میرے پاس گھر میں بیٹھ کر میرے حبیب کی ذات پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ درود کو کثرت سے پڑھا کریں اور اللہ کا نام تو کرتے رہنا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے۔ ایک دو شعر سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی موضوع کی طرف آؤں گا۔ گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اللہ اللہ کرو دم بدم دوستو، اس کے لاکھوں ہے ہم پہ کرم دوستو، اس کے لاکھوں ہے ہم پہ کرم دوستو۔ یہ کرنے کے لیے اپنے نفس کے اوپر بہت بڑی چٹان رکھنا پڑے گا، اپنے نفس کے اوپر بہت بڑا چٹان رکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے ہمارے دل سے اللہ اللہ نکلے گا۔ اور اسی کو کہا نفس پر ایک قدم خلد میں دوسرا، نفس پر ایک قدم خلد میں دوسرا، نفس پر ایک قدم خلد میں دوسرا، ہاں یہ جنت تو بس دو قدم دوستو، ہاں یہ جنت تو بس دو قدم دوستو۔ اپنے نفس پر ایک قدم رکھیے، دوسرا قدم آپ کا کہاں جائے گا بھائی؟ بولو، جنت میں جائے گا، جنت میں دوسرا قدم۔ تو سب سے بڑی بات تو ہے کہ آج ہم نفس پر ہمارا قابو نہیں ہے۔ نفس پر جس نے نفس کو قابو میں کر لیا، گویا کہ اس نے اللہ کو پا لیا، جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ کی دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیان کیے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ربی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور حدیث کے اندر ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب ما یحب لنفسہ۔ حدیث پاک کہتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ بہت چھوٹی بات ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز دوسروں کے لیے پسند کرے جو چیز اسے پسند ہے۔ اب اللہ تبارک و اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بات فرما رہے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرے؟ ربی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. پروردگار عالم، جو مجھے بادشاہت ملی ہے وہ بادشاہت کسی کو نہ ملے. جو بادشاہت مجھے ملی ہے وہ بادشاہت پھر کسی کو نہ ملے. اب یہ حدیث تو ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اب یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم، جو بادشاہیت مجھے دی ہے تو نے، جو حکومت مجھے دی ہے تو نے، وہ حکومت کسی کو نہیں. اب یہاں پر حدیث میں اور قرآن میں تعرض ہو گیا، لڑائی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. کس بات کو مانے؟ کس بات کو مانے؟ یہ بات مانتے ہیں یا یہ بات مانتے ہیں؟ کس بات؟ تو محترم دوستو، تو یہاں حکومت مراد ہے، بادشاہت مراد ہے. اور بادشاہ اگر ہر کوئی چاہے کہ ہر کوئی بادشاہ بن جائے، ہر کوئی بادشاہ بن جائے، تو پھر رعایا کون ہوگا بھائی؟ رعایا کوئی بچے گا؟ نہیں بچے گا. یہاں پر یہ تعارض کرنا، اعتراض کرنا بیکار بات ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکومت، اللہ تبارک و تعالی نے جو حکومت دی ہے، تو چند نبیوں کو حکومت دی، جس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی. اور ایسی بادشاہت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہ ویسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، اور قیامت تک ویسی بادشاہت، ویسا بادشاہ کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری خوبیوں کو جمع کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے تھے. حدود سے بات کرے نا بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر کے جا رہے ہیں، چونٹی آواز نکالی کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اندر داخل ہو جاؤ ورنہ تمہیں اپنے پیروں سے روغ ڈالیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی اور فوج کو روک دیا، ٹھہر جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو سمجھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہدہد سے بات کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہواؤں کی بات کو سمجھ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت دیا تھا. وہ تخت ایسا تخت تھا محترم دوستو کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا. اور صرف سلیمان علیہ السلام کو لے کر کے نہیں اڑتی تھی وہ تخت، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوج سمیت جتنی بھی فوج تھے ان تمام فوجوں کو وہ تخت بیٹھا کر کے اڑتی تھی. تو آج انسان اگر ہوائی جہاز بنا لے رہا ہے اور ہوائی جہاز بنانے کے بعد یہ فخر کر رہا ہے کہ میں تو ہوائی جہاز بنا لیا، میں تو ہیلی کاپٹر بنا لیا، میں تو ہوا میں اڑا رہا ہوں، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. کیونکہ ہزاروں سال پہلے رب العزت نے، رب الجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی تھی کہ وہ تخت، ایسا تخت دیا تھا کہ وہ تخت آپ کو ہواؤں پر لے کر کے اڑتی تھی. اب اگر کوئی بادشاہ اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ پروردگار عالم، ہم تو بادشاہ تھے، ہم کو فرصت کہاں تھی تیری عبادت کرنے کا، لہذا ہم تو لوگوں کی خدمت میں کرتے رہے لیکن آپ کو یاد نہیں کرتے رہے. یہ دلیل نہیں چلے گا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا
ڈیزل کا ہوائی جہاز، پیٹرول کا ہوائی جہاز، گیس کا ہوائی جہاز بنا کے بہت بڑا سفر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا تخت دیا تھا کہ لا پیٹرول ولا ڈیزل ولا گیس ولا پائلٹ، کوئی پائلٹ نہیں، کوئی ڈیزل نہیں، کوئی پیٹرول نہیں، بغیر پیٹرول کے، بغیر ڈیزل کے اور بغیر گیس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تخت دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اشارے کا منتظر رہتا تھا وہ تخت۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کہا دے کہ بھائی چلو تھوڑا ہندوستان جانا ہے تو فوراً وہ تخت ہندوستان کی طرف رواں اور دواں، کوئی خرچ نہیں، کوئی اس میں سیفٹی بیلٹ پہننے کا ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں سال پہلے کیسا تخت بنا کر کے دیا، کیسا ہوائی جہاز بنا کے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے، جو اللہ کو اللہ مان لیتا ہے، اللہ کو خالق اور مالک مان لیتا ہے اور اللہ سے لو لگا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کے اندر وہ کمال دیا تھا کہ کسی بھی لوہا کو اگر لوہا کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ لوہا موم کی طرح ہو جاتا تھا، جس طرح سے ہم اور آپ موم سے پتلا بنا لیتے ہیں، کٹورا بنا لیتے ہیں، گاڑیاں بنا لیتے ہیں یا کچھ اور چیز بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب کسی لوہا کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو اس کو توڑ موڑ کر کے اوزار بنا لیتے تھے، بہت ساری چیزیں بنا لیتے تھے۔ تو یہ جو آج کل جو لوہے سے اوزار بنا جا رہا ہے، بھٹی لگا کر کے اس کو پانی بنا کر کے اور اس کو، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال اور یہ نظیر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ میرے بندوں، اے میرے لائے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، اے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والوں، یاد رکھو ہم تمہارے لیے ساری چیزیں پہلے بیان کر دی۔ اب انسان لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اس چیز کو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آج محترم دوستو، ہماری آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ لذت پرستی، مفاد پرستی، مال پرستی آج ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لذت حاصل کرنے کے لیے، اپنی مال، اپنی مفاد کے لیے آج ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے مال جمع کرنے کے لیے ہم دوسروں کو ڈبا رہے ہیں۔ محترم دوستو، جس مال کو، جس جائیداد کو ہم حاصل کر رہے ہیں، محترم دوستو، دوسروں کو دھوکہ دے کر کے، دوسروں کو ڈبا کر کے، یہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ سب ہمارا آپ کا سب کا ٹارگٹ ختم ہو جائے گا کب؟ جب کوچ کا نکارہ جب بچ جائے گا، کوچ کا نکارہ جب بچ جائے گا اور زندگی کی تار جب ٹوٹ جائے گی تو سب ہمارے ٹارگٹ ختم۔ ایک ذات جو باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا، اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، بس ایک ذات باقی ہوگی، وہ ذات رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا جو اللہ سے لو لگا لے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس سے پہلے جمعہ میں نے کہا تھا الحیا
الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق شعبۃ من الایمان. فرمایا ایک مومن کے اندر اگر حیا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. مومن ہے تو اس کے اندر حیا ہوگا. مومن ہے تو جس راستے سے گزرے گا اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے گا. اماطۃ الاذی عن الطریق شعبۃ من الایمان. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ ایمان کا شعبہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، اور مومن کے اندر حیا کا ہونا یہ بھی شعبہ ایمان ہے، ایمان کا شعبہ ہے. آج محترم دوستو، آج ہمارے اندر سے حیا ختم ہو چکا ہے. حیا نہیں رہا. باپ کے سامنے بیٹا ایسی بے حیائی کی بات کرتا ہے. زبان کی حیا ختم. بڑوں کے سامنے 10 سال 12 سال کا لڑکا لوگ آج پان کھاتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہوگا؟ بے حیائی ہے. اس کو حیا کی تعلیم نہیں ہے اس کے اندر. آج محترم دوستو، آج ہم ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، انجینئر تو بنا رہے ہیں، پائلٹ تو بنا رہے ہیں، اور بڑے بڑے کارخانہ کا مالک تو بنا رہے ہیں، لیکن انسان کوئی نہیں بنا رہا ہے. جب انسان بنائے گا تو پھر وہ انسان اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا ہوگا، بڑوں کا ادب کرنے والا ہوگا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہوگا، بوڑھے ماں باپ کو خود پر خدمت کرنے والا ہوگا. آج کہاں ہے؟ آج باپ کو کہاں کی کہاں لے جا کے چھوڑ دے رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ بے حیائی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حیا نہیں ہے اس کے اندر. وہ بیٹا کے اندر حیا ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اسے تعلیم نہیں دی. باپ نے اسے تعلیم نہیں دی. اگر باپ اسے تعلیم دے کے رہتا تو اس کے اندر حیا رہتی ہے. جب حیا رہتی ہے محترم دوستوں تو اپنے باپ کو اولڈ ہوز کیا بولتے ہیں، آشرم میں لے جا کر کے نہیں چھوڑتا. اس کو زمین اس کا گوارا نہیں کرتا. اس کے اندر حیا نہیں ہے. بہرکیف محترم دوستو، آج کا معاشرہ، نوجوانوں کا معاشرہ بڑا خراب ہو چکا ہے، بڑا بگڑ چکا ہے. محترم دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کے تمام نوجوان اپنا قیمتی وقت نکالے اور علماء سے تعلق رکھے، اماموں سے تعلق رکھے، اور مسجد میں کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنا وقت لگائے، تاکہ اس کو تربیت معلوم ہو، تاکہ اسے بڑے اور چھوٹوں کا ادب معلوم ہو، لحاظ معلوم ہو. اور یہ ساری چیزیں محترم دوستو مسجدوں سے ملے گا، مدرسوں سے ملے گا، جلسہ اور جلوس سے ملے گا، بزرگوں کی صحبتوں سے ملے گا. ورنہ آپ کو کوئی ملنے والا نہیں ہے. بس ضرورت محترم دوستو حیا کے اوپر بہت باتیں ہیں لیکن مختصر وقت میں اس کو کچھ بیان کیا نہیں جا سکتا. اسی طرح اماطۃ الاذی عن الطریق فرمایا آج مسلمان جس گلی میں رہتا ہے اس گلی میں بہت کچرا ہوتا ہے، اس کا روڈ تک صاف نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ کر، کیا سمجھ کر آپ نے فرمایا تھا، کیا سوچ کر آپ نے فرمایا تھا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق شعبۃ من الایمان، کہ جس راستے سے ایک میرا کلمہ پڑھنے والا، ایک مجھے محمد رسول اللہ ماننے والا جب راستہ سے گزر جائے گا تو وہ راستہ بھی صاف ہوگا. لیکن محترم دوستو آج ہم جس گلی میں رہتے ہیں، جس جگہ پر رہتے ہیں، اس جگہ پر دوسرے لوگ آنے کے لیے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر حیا ختم ہو گیا ہے، حدیث کا حیا ختم ہو گیا ہے، قرآن کی حیا ختم ہو گیا ہے، اسلام کی حیا ختم ہو گیا ہے. جب اسلام کی حیا رہتی، قرآن اور حدیث کو ہم جانتے تو محترم دوستوں ہم دوسروں کو آرام
मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि फरमाया उस वक्त तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि तुम जो वो पसंद करो, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही चीज दूसरों के लिए पसंद करो। बहरकाल मोहतरम दोस्तों, वक्त पूरा हो गया। अब अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, कहने वाला ज्यादा मुहताज है भाई, अल्लाह ताला दोनों का अमल की तौफीक नसीब फरमाएंगे। आपके ताउन से माशाअल्लाह बचपन स्कूल के पास जो मस्जिद है, उस मस्जिद की जगह तकरीबन 600 गज हासिल हो गया, बाउंड्री वाल भी हो गया, अंदर मट्टी भी माशाअल्लाह, मट्टी का चंदा भी आप लोगों से किया था मैं। और आपकी सखावत पर, आपकी दिलेरी पर, आपकी हिम्मत पर मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आपके मालिक ताउन को सलाम करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके माल को कबूल किया और आपके मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाया। और दोबारा फिर हम आपसे अपील करते हैं कि मोहतरम दोस्तों, अभी पत्थर बिछाने का काम है, उसमें 1,20,000 रुपये का खर्चा है। एक पत्थर तकरीबन आपको पड़ेगा, एक पत्थर 1200 पत्थर लगेंगे, उसके से एक पत्थर 120 रुपए का पड़ रहा है। एक पत्थर 120 रुपए, उसमें 1200 पत्थर लगने हैं। माशाअल्लाह 1,20,000 रुपए में से कुछ पैसे आ चुके हैं और कुछ पैसे जद्दा हो चुके हैं, अल्लाह के बंदों ने दिया है, लेकिन थोड़ा भी काम बाकी है और माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। अगर आप बंदा देना चाहेंगे तो खुद वहां चल करके देखें इंशाअल्लाह वल अजीज। माशाअल्लाह सबसे पहले क्या नाम है? साबिर। माशाअल्लाह साबिर सल्लल्लाहु ने 500 रुपए अल्लाह के घर के लिए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला 500 रुपए के बदले अल्लाह ताला बेशुमार नहीं किया था। फरमाया आमीन बोलो भाई, जोर से बोलो आमीन। अल्लाह अल्लाह करो दम बदम दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करो दम बदम दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करो दम बदम दोस्तों, उसके लाखों है हम पे करम दोस्तों, उसके लाखों है हम पे करम दोस्तों। शरीफ भाई माशाअल्लाह हमारे 200 रुपए से अल्लाह के घर के लिए दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन 200 रुपए के बदले 2 लाख नहीं किया था फरमाए और उनकी उम्र में अल्लाह बरकत नाज़िल फरमाए। और मैं मरहुमैन के लिए भी दुआ करने जा रहा हूँ। आप अपने मरहुमैन के लिए दीजिए, दादा दादी के नाम से दीजिए, मरहुमैन के नाम से दीजिए, अपनी वालिद वालिदा के नाम से दीजिए और अपने भाइयों के नाम से दीजिए। मोहतरम दोस्तों माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक साहब क्या नाम है? शेख शाकिर माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह के घर के लिए। क्या नाम है? शेख रसूल साहब। इनके वालिद साहब की तबीयत खराब है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनके वालिद साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बोलो भाई, आमीन सुम्मा आमीन माशाअल्लाह। और इसी तरह अल्लाह के घर के लिए दीजिए भाई। 1,30,000 आना है। अब आप लोग कैसा देंगे, कैसा करेंगे? माशाअल्लाह हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। माशाअल्लाह हमारे अब्दुल करीम साहब 500 रुपये अल्लाह के घर के लिए दिए हैं। अल्लाह ताला इनके जान में माल में बरकत नाज़िल फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह करो दम बदम दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करो दम बदम दोस्तों, अल्लाह अल्लाह करो दम बदम दोस्तों, उसके लाखों है हम पे करम दोस्तों, उसके लाखों है हम पे करम दोस्तों। भाई और 2-3 मिनट का वक्त है, आप लोग पीछे से आ जाइए। माशाअल्लाह आप अल्लाह के घर के लिए माशाअल्लाह 200 रुपए सल्लल्लाहु ने दिए। अल्लाह ताला इन 200 रुपए को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। 2 मिनट का वक्त है, जल्दी जल्दी आ जाइए क्योंकि कायम रहा ना कोई खजाने को गाड़ कर और आई कजा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। हाँ नाम बोलिए माशा। क्या नाम है? मोहम्मद एजाज माशाअल्लाह। एक 100 रुपए अल्लाह के घर के लिए दिए। एजाज साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको 2 दिन दुनिया दोनों जगह एजाज अता फरमाए। आमीन बोलो।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह 500 रुपये हमारा हाफिज भाई दिए हैं अल्लाह के घर के लिए। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद शाकिर 200 रुपए अल्लाह के घर के लिए भी अल्लाह ताला इनके जान को माल को कबूल फरमाए। मोहम्मद अब्दुल हफीज साहब 500 रुपए अल्लाह के घर के लिए दिए हैं, अल्लाह ताला इनके जान को माल को कबूल फरमाए। भाई एक एक सब के लिए आप जितने लोग नमाज पढ़ेंगे एक एक सब के लिए अगर आप एक पत्थर के लिए भी देंगे तो 120 रुपए, एक एक पत्थर का भी अगर आप लोग देना शुरू करेंगे तो माशाअल्लाह चंद मिनट में खत्म हो जाएगा। कोई 10 पत्थर का दे रहा है, कोई 5 पत्थर का दीजिए, कोई 1 पत्थर का दीजिए, 120 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेख साहब और कोई दिए 200 रुपए अल्लाह के घर के लिए। भाई एक एक सब का भी अगर आप दे देंगे तो इंशाअल्लाह नज़ीर आपका ये मस्जिद का काम पूरा हो जाएगा माशाअल्लाह। और एक साहब माशाअल्लाह 200 रुपए दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आते जाइए भाई। और एक साहब माशाअल्लाह क्या नाम? मोइनुद्दीन, अल्लाह ताला मोइनुद्दीन साहब को दूसरों का मददगार बना दे। आमीन बोलो भाई, आमीन सुम्मा आमीन बोलने में जिसकी चाहिए मत क्या नाम? मोहम्मद अलतमश माशाअल्लाह, ये अलतमश एक बादशाह का नाम था। 100 रुपए दिए हैं। और एक साहब 100 रुपए दिए हैं। अल्लाह ताला आपके जान को माल को कबूल फरमाए। आमीन बोलो भाई। भाई मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठ करके आपको लाखों दुआएं दे रहा हूँ। अल्लाह आपके माल में तरक्की दे, अल्लाह आपकी नस्लों को सही और सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके जिस्म को हर बीमारी से तंदुरुस्त रखे, हिफाजत रखे। आमीन बोलो भाई माशाअल्लाह। इसी तरह और एक साहब 200 क्या नाम है? शफी माशाअल्लाह, मेरा नाम करे शफी साहब माशाअल्लाह 200 रुपए दिए वालिदैन के लिए कि अल्लाह ताला इनके दुआ करे कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बोलिए भाई। जिनके वालिदैन मरहूम हो चुके हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या नाम? मोहम्मद शफीक पाशा माशाअल्लाह 200 रुपए। और क्या नाम भाई? असलम माशाअल्लाह असलम 100 रुपए। मोहम्मद शफीक पाशा 200 रुपए। और क्या नाम भाई? फारूक माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको हक और बातिल में फर्क करने वाला फारूक बना दे। आमीन बोलो भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। दरिया कतरा कतरा दरिया शवत। मोहतरम दोस्तों, आप 1 रुपया भी दे सकते हैं, 100 रुपया भी दे सकते हैं, आपकी नियत को अल्लाह देखेगा। अब्दुल वही माशाअल्लाह अब्दुल साहब ने 500 रुपए अल्लाह के घर के लिए दिए हैं। अल्लाह ताला इनके जान को माल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है। अफसाना नेसी का मैं तुमको सुना रहा हूँ। सब घर पे आ रहे हैं, मैं घर से जा रहा हूँ। ऐ हमराहाने मय्यत आओ पीछे पीछे, मरकर तुझे निशाने मंजिल बता रहा हूँ। मोहतरम दोस्तों, एक वक्त ऐसा आने वाला है सब लोग घर से आएंगे, हम लाखों की जायदाद को छोड़कर जंगल में जा रहे होंगे। इसी को शायद मैं अफसाना नेसी का मैं तुमको सुना रहा हूँ। सब घर पे आ रहे हैं, मैं घर से जा रहा हूँ। ऐ हमराहाने मय्यत आओ पीछे पीछे, मरकर तुझे निशाने मंजिल बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह के घर के लिए अगर कोई लिखाना चाहते हैं तो लिखा भी सकते हैं, और देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं माशाअल्लाह। क्या नाम? तालिब साहब, गालिब साहब। क्या नाम? गालिब साहब। कितना? 500 रुपए। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए जी। 20 पत्थर हमारे शफीक की तरफ से। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके लिए 20 पत्थर मोहम्मद शफी ने दिए हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन बोलो भाई। और एक साहब 50 रुपए अल्लाह के घर पे। क्या नाम है? अकबर माशाअल्लाह, अल्लाह ताला अकबर को अकबर बादशाह की तरफ मालदार बना दे। आमीन बोलो भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त हो गया है अब, और 2 मिनट का वक्त ज्यादा नहीं लूंगा माशाअल्लाह। और 500 रुपए। क्या नाम है भाई? दिलशाद। अल्लाह ताला दिलशाद को दिल वाला बना दे भाई, मालदार बना दे। आमीन बोलो भाई माशाअल्लाह। 500 रुपए अल्लाह के घर के लिए दिए। और क्या नाम? आजाद। आजाद 100 रुपए अल्लाह के घर के लिए दिए। अल्लाह ताला इनके जान को माल को कबूल फरमाए। और हमारे माशाअल्लाह शहाबुद्दीन साहब किधर नजर नहीं आ रहे हैं। उनका ताउन तो इस मस्जिद के लिए बहुत बड़ा ताउन रहा है। बहुत माशाअल्लाह। हमारे अय्यूब साहब चाइना बाजार वाले 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह ताला उनके माल को कबूल फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके दुआओं को अल्लाह ताला दिन दुनिया चौकी तरक्की अता फरमाए। आमीन बोलो भाई। क्या बदिया भैंसा बैल सुतर क्या गोही पीला सरवारा, सब हाथ पड़ा जाएगा जब लाश चले
کا بن جا رہا ہے نائب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نائب کو نائب رسول بنا دے ماشاءاللہ 200 روپے دی اللہ تعالیٰ ان کے ماں کو قبول فرمائے خوشیات تندرستی عطا فرمائے بھائی وقت ہو چکا ہے اب ختم کرنے والا ہوں شہباز کا پتھر پالش والا پتھر ڈال رہے ہیں اگر آپ لوگ مسجد کو دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دیجیے نام نے بولے ماشاءاللہ غیبانہ اللہ کے بندے یہ کیا ہے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دن دنیا چوبی ترقی کا فرمائے 500 روپے دی اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آمین ثم آمین ماشاءاللہ